حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی اتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے سبب دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، یار شعر بڑے کمال کے ہیں لیکن مجھے گردن زیادہ گھمانی پڑ رہی ہے، بزرگ زیادہ اتر بیٹھے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو سامنے آ جائیں ذرا، مجھے بھی بات کرنے کا مزہ آئے گا اور آپ کو سن کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ سب یہاں پر اکٹھے ہوئے بن دیکھے اکٹھے ہوئے پڑے، بن دیکھے۔ شاعر آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، آپ لوگ فرشی ہیں نا، جو زمین والے ہوتے ہیں ان کو فرشی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے اور اپنے نصیب کی بات کرنے لگا کہ آج کی رات ہمارے نصیب جاگے تھے، ہمارے نصیب جاگے تھے کہ ہمیں رب تعالی نے امام الانبیاء عطا فرما دیا، امام الانبیاء ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ شان کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی، یہ ہمارا نصیب تھا اور آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے سے خوشی کے اثرات نظر نہیں آ رہے، حالانکہ آج کی رات تو بڑی ہی شانوں والی رات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ بندہ جس کا کھاتا ہے نا اس کے گن بھی گاتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے کہ یار میرا جو فلاں بندہ اس نے میرا فلاں ٹائم پر بڑا کام کیا تھا، جگہ جگہ بیٹھ کے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور ہمیں جو بھی کچھ ملا ہے محبوب کے صدقے سے کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم ہی گا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے میری گفتگو سننی ہے، چند منٹ کی حاضری ہے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے بیٹھ کے صرف میری توجہ سے نا بات سننی ہے، پیسوں کی کوئی نہیں ہوگا، آرام سے میری بات سننی ہے آپ لوگوں نے۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کی رات شیطان رویا تھا، شیطان کو ٹینشن پڑ گئی تھی کہ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، یہاں تو کیا بن گیا ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ جہنم میں پھینکوں گا ان کو ایسے راستے پر چلاؤں گا یہ تو جہنم میں گریں گے جا کر، لیکن رب نے امام الانبیاء کو آج کی رات ہمارے لیے بھیج کر بخشش کا ذریعہ بنا
بنا دیا, آج کی رات بھیج کر ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا. احباب ذی وقار, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والی کون و مقام شب اسرا کے دولہ شافعی روز محشر, ہم غریبوں کے غمخوار آقا, ہم مفلسوں کے لگوال آقا, پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام عزت مآب آپ کی اس جامعہ مسجد سبحان اللہ کے ہمارے نقیب محفل فرما رہے تھے, آپ جتنی مرتبہ اس مسجد کا نام لیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالی ایک طرف جنت میں لکھ دیا گیا, جتنی مرتبہ. سبحان اللہ. جب بھی آپ اس مسجد کا نام لیں گے, اور جس نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی بانی مسجد ہمارے بزرگ محمد حنیف صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ, اور ان کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تعالی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور ان کے درجات بلند فرماتا رہے گا. اور آج کی اس بابرکت محفل کے جو بانی ہیں, جنہوں نے آپ سب کو اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے, ہمارے محترم بزرگ محمد الیاس صاحب اور محمد وسیم صاحب, حاجی محمد رمیز, محمد اویس اور ابراہیم صاحب ہیں, اور بھائی محمد عادل سیفی صاحب, انہوں نے آج کی بہت ہی خوبصورت محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور بیٹھے تو میرے پیچھے کو آگے ہونا چاہیے, حضرت علامہ مولانا, آپ سب جانتے ہیں, میرا خیال جانتے ہیں, یہ بڑے ہی علمی شخصیت ہیں, حضرت علامہ مولانا محمد عمران نقشبندی صاحب, یہ جتالہ ٹاؤن گلی نمبر 5 میں جامعہ مسجد صدیق کیا ہے, وہاں کے امام و خطیب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. احباب ذی وقار, میں بلا تاخیر بلا تمہید اپنے آج کے اس موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں. زیادہ دیر میں آپ کا اور ٹائم نہیں لوں گا, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. کوشش کروں گا چند منٹوں میں کچھ ایسی باتیں جو محبت رسول سے بھری ہوئی آپ کے دامن میں ڈال کر جاؤں. ہم سب یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں نا, یہ آقا کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آقا کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہر بندے کے نصیب میں یہ بات نہیں ہے. کتنے لوگ باہر پھر رہے ہوں گے, کتنے لوگ جو ہے اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے, کتنے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, کتنے لوگ اپنے یاروں کے اندر خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہوں گے. لیکن خوش نصیب ہیں آپ لوگ, خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں. آپ ایسے نہیں آگے بیٹھے ہوئے, آپ کو بلایا گیا ہے. ظاہراً آپ کو بلانے میں بھائی محمد عادل صاحب کا ہاتھ ہے, لیکن حقیقت جو ہے یہ اللہ کے محبوب نے ہمیں یہاں پر بلایا. یہ کوئی عام محفل نہیں ہے, یہ خاص محفل ہوتی ہے. اور یہاں پر آتے بھی خاص لوگ, یہاں پر جو آتے ہیں وہ خاص لوگ ہی آتے ہیں. ہر بندے کا کام نہیں ہے اس محفل میں آنا, یہ جس کو میرے محبوب بلاتے ہیں وہ ہی آتا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم جو, سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں, کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. وہ شعر ہے نا, تیرا تیرا ہر کوئی میں بھی آکھاں تیرا, تیرا تیرا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں تیرا, کدی تے سونیا تو بھی کہہ چھٹ میرا, کدی تو بھی کہہ چھٹ میرا. اس آیا پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ رب فرما رہا ہے, آگے رب فرما رہا ہے
فَاتَّبِعُونِ کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِ یہ تیری اتباع کریں، یہ تیری اتباع کریں، یحببکم اللہ میں اللہ ان سے محبت کرنا شروع کروں۔ شعر ہم سنتے ہیں کہ کبھی مالک تو بھی کہہ دے کہ یہ میرا ہے، ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہارون الرشید بادشاہ کے زمانے کی بات ہے، ہارون الرشید بادشاہ اپنے محل کے اوپر ٹہل قدمی کر رہا ہے، سیر کر رہا ہے۔ بہلول دانا بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ نیچے بھی ٹہل قدمی کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ ہارون الرشید بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ اے میرے وزراء، بہلول دانا کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کس کو؟ بہلول دانا کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وزراء نے کوئی ٹائم نہیں لگایا، چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں بہلول دانا کو اٹھایا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور بادشاہ نے بڑا پیارا سوال کیا، اے بہلول دانا بتا تو رب تک کیسے پہنچا؟ یار جملہ بڑا پیارا لیکن آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی۔ آپ کو رب تک پہنچنے کا راستہ بتانے لگا ہوں یار۔ ہر بندہ کہتا ہے نا کہ یار ہمیں کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم رب تک پہنچ جائیں، میں آپ کو راستہ بتانے لگا ہوں۔ بہلول دانا بتاؤ کہ تم رب تک کیسے پہنچے؟ بہلول دانا فرماتے ہیں اے ہارون الرشید بادشاہ، جس طرح سے آپ کے پاس پہنچا، جس طرح سے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ ہارون الرشید بادشاہ کہتا ہے کہ بہلول دانا سمجھ نہیں آتی کہ کیسے مجھ تک پہنچے ہو، جیسے کیا مطلب؟ بہلول دانا آپ فرماتے ہیں ہارون الرشید بادشاہ ایک بات بتاؤ، اگر میں چاہتا تم سے ملنا، اگر میں چاہتا کہ میں تم سے ملوں تو مجھے مہینوں لگ جانے تھے، مجھے مہینوں لگ جانے تھے کہ میں نے بادشاہ سے ملنا ہے۔ پہلے تو مجھے آپ سے کسی وزیر سے ملنا پڑے گا، اس کو کہنا پڑے گا یار میں نے بادشاہ سے ملنا ہے، وہ کہے گا یار میرے سے اوپر بھی ایک وزیر ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں جا کر، وہ وزیر کہے گا یار میرے سے اوپر بھی ایک وزیر ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں جا کر، پھر وہ آگے پتا کرے گا بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں، آرام تو نہیں فرما رہے، کھانے کا ٹائم، بادشاہ سلامت بڑا مسئلہ بننا تھا۔ لیکن جب آپ کے دل نے چاہا کہ بہلول دانا سے ملنا ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، تو مجھے آپ تک آنے میں وقت نہیں لگا، وزراء نے چند لمحوں میں آپ کے پاس مجھے پہنچا دیا۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے بتا دیجئے، ان کو فرما دیجئے کہ فاتبعونی یہ تیری اتباع کریں، یحببکم اللہ، تو میں اللہ ان سے محبت کرنا کہ میں اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ پتہ چلا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تک پہنچنا ہے تو تمہیں پھر اتباع رسول میں آنا پڑے گا، تمہیں پھر اللہ کے محبوب کی فرما برداری کرنی پڑے گی، پھر تمہیں اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا، پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ اب طریقہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آپ آیات مبارکہ سنتے ہیں تو علماء کرام سے آمنو کا لفظ جو ساتھ آتا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، بچوں کو آتی ہوئی یقیناً آتی ہے، بچوں پڑھو میرے ساتھ، آمنت باللہ و ملائکتہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ جب تک باتوں پر آپ اپنا یقین نہیں رکھتے، عمل نہیں کرتے، تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اچھا آپ کے قول بھی آتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔
وتصدیق بالقلب، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ جتنی باتیں ہیں صرف زبان سے نہیں کہنی، دل بھی اس کی تصدیق کرے۔ خرد میں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا پھر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے کہ ہم زبان کے ساتھ کہتے رہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہاں بات اسی طرح سے ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ زندگی فضول اگر دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو زندگی فضول ہے، لیکن جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو پھر ہم سب مصروں میں گھس جاتے ہیں۔ جب محبوب کی نموز کی باری آتی ہے، آقا کی نموز کے اوپر پہرا دینے کی باری آتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں عمل کا درس دیتا ہے۔ لما صاحب اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں بے شک ایمان امن سے نکلا ہے، بے شک کوئی شک نہیں اس میں، امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن جس جگہ پر امن کی بات آئی تو صحابہ کرام نے امن کی بات کی، لیکن جس جگہ پر حضور کی عزت کی باری آئی تو انہوں نے تلواریں بھی نکالی، تلواریں بھی نکالی ہیں۔ اب ایمان کی بات کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے آپ کے ساتھ۔ آقا پوچھتے ہیں عمر بتاؤ کتنی محبت ہے؟ آقا اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں ہے؟ آقا اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، اپنی مال و دولت، ماں باپ، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے آقا، علاوہ اپنی جان کے، علاوہ اپنی جان کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست رحمت، اپنا دست مبارک، وہ ہاتھ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ ہاتھ آپ کے نہیں، یہ ہاتھ مجھے اللہ کے، وہ ہاتھ عمر فاروق کے سینے پر لگتا ہے، دل کے اندر کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا مجھے اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب محبت کی بات چل رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، ایک شخص آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے آقا قیامت کب آئے گی؟ نہیں سمجھے جا، آپ میری بات تک پہنچ نہیں رہے۔ آقا قیامت کب آئے گی؟ کب کا سوال ہو رہا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کا عقیدہ تھا، صحابی کا عقیدہ تھا کہ آقا کو جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ سوال کیا، آقا نے فرمایا اے میرے یار تو قیامت کا سوال کر رہا ہے، کیا تو نے قیامت کی تیاری کی ہوئی ہے؟ اتنا بڑا سوال کر لیا ہے، کیا تو نے تیاری کی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں، فرض نماز پڑھتا ہوں، زیادہ میں نوافل نہیں ادا کر سکتا، زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنے کا ٹائم لگتا، لیکن آقا ایک چیز میرے پاس بڑی پختہ اور مضبوط ہے،
آقا ایک چیز میرے پاس بڑی پختہ اور مضبوط ہے، مجھے اس بات پر بڑا یقین ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یار بتا کہ تیرے پاس وہ چیز کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے رب سے بھی محبت ہے اور آپ کے ساتھ بھی محبت ہے، مجھے اللہ سے بھی محبت ہے، آقا مجھے آپ کے ساتھ بھی محبت ہے۔ تو پھر میرے محبوب نے اس بات کا رزلٹ دیا، نتیجہ بیان فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یار تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن جنت میں وہ جب جائے گا اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا داخلہ بھی جنت بھی آقا کے ساتھ ہوگا، آقا کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بات ہوگی، اب پاس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، وہ شخص چلا گیا، سنی وہ چلا گیا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ پاس کھڑے ہیں، آقا مجھے بھی محبت ہے، آقا مجھے بھی محبت ہے۔ اے میرے یار تجھے کس سے محبت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا مجھے آپ سے بھی محبت ہے، مجھے ابو بکر سے بھی محبت ہے، مجھے عمر فاروق سے بھی محبت ہے۔ اب جو ہے میرے محبوب پھر رزلٹ بیان کر رہے ہیں، نتیجہ بتا رہے ہیں، اے میرے یار پھر کٹے ہی جنت میں جائیں گے، پھر ہم کٹے ہی جنت میں جائیں گے۔ ساری بات ہو گئی۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ نتیجہ اور رزلٹ اب آقا کے سامنے عرض کرتے ہیں، آقا سب سے زیادہ اس وقت خوشی ہوئی تھی، آقا 3 ٹائم تھے جب میں نے کلمہ پڑھا اس وقت مجھے خوشی ہوئی تھی، آقا اس کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے اس وقت مجھے خوشی ہوئی تھی، آقا آج سب سے زیادہ اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ عمر فاروق کے ساتھ داخل جنت ہوگا، کہ میں آپ کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ عمر فاروق کے ساتھ داخل جنت ہوں گا۔ میرے بھائیو یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ جتنا جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے نا وہاں پر اتنا ہی آگے سے پیار ملتا ہے، اتنا ہی پیار ملتا ہے۔ یہ بات مال و دولت کی نہیں ہے۔ بندہ سوچے کہ بھی وڈی ساری محفل کراؤں گے، کوئی جتھے کوئی 1000 1200 1500 2000 دا اکٹھا ہوئے گا، کوئی 20 تو 25 تھے گا بریانیاں دی لگن، قورمے دیاں لگن، سیلڈ چلن، تو پھر محفل قبول ہوں گی۔ وہاں پر یہ معیار نہیں ہے، وہاں پر معیار کیا ہے؟ وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ محفل کتنی محبت سے سجائی، وہاں پر معیار محبت دیکھا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے دولت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پر جو ہے وہاں پر حسن نہیں دیکھا جاتا، خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر خوبصورتی دیکھی جاتی ہوتی تو کالے رنگ کا بلال آقا کے اونٹ کی مہار پکڑ کر داخل جنت۔ میرے محبوب شب معراج جب معراج پر گئے، حوروں کی سردار نے، کس نے؟ حوروں کی سردار نے پوچھا آقا آپ نے جو ہے سب کو بتا دیا ہے کہ کس کس حور کا کون سا شوہر ہوگا، آقا مجھے بھی بتا دیجئے کہ میرا شوہر کون ہوگا جنت میں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے حوروں کی سردار تیرا شوہر میرا بلال ہوگا، میرا بلال ہوگا۔ حوروں کی سردار وہ کہتی ہے آقا میں حوروں کی سردار، وہ کالے رنگ کا بلال، آقا میں حوروں کی سردار، وہ کالے رنگ کا بلال۔ آقا بلال موٹے موٹے آنکھوں والا، بڑی بڑی آنکھوں والا، کالے رنگ کا میرے نصیب میں ہے، وہ میرا شوہر بنے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حوروں کی سردار غرور مت کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے نہیں پوچھا وہ تجھے قبولتا ہے کہ نہیں، کہ وہ تجھے قبولتا ہے کہ نہیں، اتنا غرور نہ کر۔ یہ مقام کیسے ملا؟ تپتی ریت اٹھے کلمہ پڑھیا، تپتی ریت اٹھے کلمہ پڑھیا، بلال نہ کفر دے ظلم تو ڈریا،
ایویں عشق نہیں ملدا سواللہ مدنی آقا دا. یہ عشق یہ ایویں نہیں یہ مقام مل جاتے کہ بندہ کہے کہ میں ہوں جیڑا نا بستریاں چ پیا رہا تو پھر میرے سارا کچھ لب جاوے. یہ ایویں نہیں لبنا. یہ مقام بابا خادم حسین رضوی کا جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ یہ ایویں نہیں ہو گیا. حضور کی عزت پر پہلا کیا کھاؤں گا. آپ فرماتے تھے کہ حضور جو ہے نا اپنے نموز کی پہرے داروں کی جو کنڈ نہیں لگنے، جو دین پر چلتا ہے نا وہ کنڈ نہیں لگنے دیتے. تو بات محبت رسول کی چل رہی ہے، بات عقیدے کی چل رہی ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کے بہت ہی پیارے صحابی، بہت پیارے صحابی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھائی تشریف لے جاتے ہیں. یہودی کے پاس ایک بہت خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بات کو میں کلوز کر رہا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھوڑا پسند آ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پسند آ جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودی سے فرماتے ہیں یہودی یہ گھوڑا مجھے فروخت کر دے، بتا تیرا دام کیا ہے. وہ اپنا دام بتاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم یہیں پر کھڑے ہو، میں ابھی اس کا دام لے کر آتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دام لے کر واپس آتے ہیں تو وہ یہودی کو کسی نے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ریٹ سے زیادہ ریٹ لگا دیا. اسی لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا الیہود والنصارى، ایمان والو یہودی نصرانی آپ کے تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. ہماری دوستیاں، ہمارے یارانے، ہمارے سٹائل، ہمارے طور طریقہ، ہمارے شادیوں کے فنکشن، ہمارے گھر کے معاملات، ہمارے بچوں کی تربیت، یہ سارے معاملات ہمارے یہودوں نے سارا کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ دین کے حساب سے نہیں ہے. ہمارے چہرے کیسے ہیں وہی یہود و نصارہ بنا. آقا نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت چہرہ بنا کر دیا، کتنا خوبصورت، لیکن ہمارے طور طریقے یہود و نصارہ کے حساب سے چل رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہودی تیرا میرا سودا ہوا ہے، تو یہ گھوڑا دوسروں کیسے فروخت کر سکتا ہے؟ تیرا میرا سودا ہوا ہے. اب یہودی جو ہے بات سنتا ہے، اب وہ پینتنا مارتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا جی اگر آپ کا سودا میرے ساتھ ہوا ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ کوئی گواہ لا دیجئے، کوئی گواہ لا دیجئے. جیسے آج کل بھی گلی کے اندر تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن جائے نا تو بات شروع ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو رہا تو لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودی سے جب یہ بات کر رہے تھے تو پاس یاروں کا جھرمٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. پاس یاروں کا جھرمٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہودی کہتا ہے کہ آپ گواہ لا دیجئے، میں آپ کو یہ گھوڑا دے دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یار یہودی جب تیرا میرا سودا ہوا تھا اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. اس نے بھی اس لیے یہ چال چلی تھی کہ اگر میں گواہ کی بات کروں گا گواہ تو تھا کوئی نہیں ہے. اب جو ہے جب یہ گواہ نہیں لا سکیں گے تو میرا معاملہ ختم ہو جائے گا، پیسے زیادہ ملیں گے، میں گھوڑا کسی اور کو دے دوں گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساری گفتگو فرما رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا تیرا میرا سودا ہوا تھا. یہودی کہتا ہے گواہ لا دو، گھوڑا لے آؤں گا. پاس ہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے یہودی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی کا سودا تیرے ساتھ ہوا تھا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو دیکھ چکے تھے، ان کے ایمان کی بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہودی میرے نبی کا تیرے ساتھ سودا ہوا تھا. بات ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے جی معاملہ ختم ہو گیا، گواہ آ گیا ہے، آپ نے کہ گواہی ہو گئی ہے، لیجیے گھوڑا آپ لے جائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، کالے رنگ کے بلال کے ہاتھ میں دے دیا. بلال جا گھوڑے کو لے جا. سب لوگ جانے لگے. اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے خزیمہ میری بات سن. جی آقا فدا کا امی بابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خزیمہ جب میری اور اس یہودی کی سودے کی بات ہوئی تھی
اس وقت تو موجود نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو وہاں پر موجود نہیں تھا، تو نے دیکھا نہیں تھا، تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہاں آقا میں اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن آقا جب آپ یہودی سے بات کر رہے تھے آپ نے فرمایا اے یہودی تیرا اور میرا سودا ہوا تھا۔ آقا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ہم نے آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ آقا ایک اور بات کرتا چلوں، آقا یہ تو ایک گھوڑے کی بات ہے، آقا ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم میری بات کو سمجھے نہیں آپ لوگ، آقا ہم نے رب کو نہیں